ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس باب کے اندر حدیث نمبر 208 لائے ہیں اور اس باب کا عنوان دیا ہے کہ جو آواز اذان کی سنے اور اذان کی آواز سننے کے بعد پھر وہ مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اذان کی آواز پہنچ گئی اور اذان کا جواب نہیں دیا۔ اذان کا جواب کا کیا مطلب کہ اذان آئی اور اذان کا جواب یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لقد حممت، میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کہ میں نوجوانوں کو بلاؤں، میرے پاس جوان آ جائیں، میں سارے جوانوں کو کہوں کہ جمع ہو جاؤ، تم ایسا کرو کہ حزم الحطب، کہ میرے لیے لکڑیں جمع کرو، ان کے گٹھڑ جمع کرو، لکڑوں کے میرے پاس گٹھڑ آ جائیں۔ ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں ان کو حکم دوں نمازیوں کو، فتقاموا، کہ ایسے لوگ ان کو اٹھا کر لاؤ کہ جو نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے، ان کو اس آگ کے اندر جلا دو۔ فرمایا کہ میں جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیں جمع کرا کے اس کے بعد جو لوگ نماز کے اندر شریک نہیں ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کو آگ لگا کے ان کو جلا دو۔ فلا لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مسلک بھی فرض عین کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض عین ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، جو اس کو چھوڑے گا گناہ گار ہوگا، واجب کے قریب ہے۔ ہاں چند ایک عذر ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ایک آدمی نے کہ یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ پورے کا پورا دن وہ روزہ رکھتا ہے اور رات ساری کی ساری کھڑا رہتا ہے، مصلی پہ روتا رہتا ہے۔ فرمایا لا یشہد جمعہ ولا جمعہ، لیکن اس کے اندر عادت یہ ہے کہ وہ نہ جمعے میں حاضر ہوتا ہے نہ نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ لا جمعہ ولا لا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، اور نہ وہ جماعت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا ہوا فی النار، وہ بندہ جہنمی ہے۔ فرمایا کہ وہ پورے دن روزے بھی رکھتا ہے اور وہ ساری کی ساری رات مصلی پہ روتا بھی ہے، لیکن جماعت میں بھی حاضر نہیں ہوتا اور وہ کیا ہے جمعے کی نماز کو بھی نہیں پڑھتا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، ایسا کہ جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فرمایا وہ جہنمی آدمی ہے۔ اس کے اندر وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو، کہ وہاں کی جمعے کی نماز کے اندر شریک ہونے والے احباب کو وہ کمتر سمجھتا ہو، اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو، اور جماعت کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایسا آدمی فرمایا جہنمی ہے۔ اس لیے جب اذان آ جائے تو فوراً مسجد کا رخ کرو، اور مسلمانوں کی تو علامت یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اذان کو تو فوراً پہنچتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جلدی سے میں پہنچ جاؤں اور تاکہ مجھ سے جماعت نہ چلی جائے۔ اور اللہ والوں کی تو شان یہی رہی ہے، اور ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت ہے، جمعے کی نماز کو بھی کم پڑھتے ہیں اور نماز جماعت کو بہت چھوڑتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا نہیں پڑھتے، لوگ پڑھتے ہوں گے، کہیں آگے پیچھے پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنا یہ بہت بڑی بیماری ہو رہی ہے۔
اور اپنے بچوں کو خصوصی طور پر خیال کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو جماعت کے ساتھ سختی کے ساتھ لاؤ۔ اور اگر بچہ آپ کے ساتھ سارے معاملات پورے کروا سکتا ہے اور آپ اس کو جماعت میں نہیں لا سکتے تو آپ کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخت مزاج آدمی تھے۔ جو آدمی ہماری برادری میں سے ایک رکعت رہ جاتا تھا تو وہ بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں تو بیچارے بہت ڈرتے تھے آج ہمارے بزرگوں سے۔ وہ بیچارے بعض بندے ہوتے ہیں تھوڑا سا دل کے کمزور ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، تو اس کی نماز رہ گئی، اس کی 2 رکعتیں رہتی تھی، آیا پیچھے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی، اب 2 رکعتیں اس کی رہتی تھی، اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام پھیر دیا۔ اس کو ساتھ والے نے کونی لگائی کہ بھئی اٹھ کھڑا ہو، کہتے چپ کر حاجی صاحب دیکھ لیں گے۔ کہتے چپ کر جا، حاجی صاحب دیکھ لیں گے، اگر دیکھ لیا میری خیر نہیں ہوگی۔ بابا میں نہیں پڑھتا، میں بعد میں پڑھ لوں گا آرام سے۔ جب دعا ہو گئی پھر وہ اٹھا، پھر اس نے دوبارہ اپنی نماز دہرائی۔ اور ایسے بہت سارے۔ تو یہ کیا ہے، ایک گھر میں دبدبہ خالی نہیں ہونا چاہیے، پوری برادری پہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری برادری میں سسٹم کیا ہے، تھوڑا سا برادری والوں سے ناراضگی ہوئی سب کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہ کرو بھئی، چھوڑ کے ان کو دور کر دینا یہ کون سا کمال ہے؟ بھئی وہ تمہارے بھائی ہیں، شریعت نے تمہارے بہت سارے ان کے مسائل لکھے ہیں۔ مثال میں نے بتائی ایک دفعہ، ان بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ان جیسے بزرگ کو شوق ہوا کہ میں بھی کلاشن کوف لے کے شکاری مکاری بن جاؤں۔ اب انہوں نے گئے باہر، نشانہ سیدھا کیا، مارنے لگے ہرن کو، ہرن کے بجائے بندے کو لا گیا، بندہ کھڑ گیا۔ اب شریعت کہتی ہے ان کی ساری برادری کو پکڑو۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑے صاحب حیثیت آدمی ہیں، یہ تو کل ہی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، پوری برادری کو پکڑو، اس کی پوری برادری جرمانہ ادا کرے، اس لیے کہ انہوں نے جان کر نہیں مارا، انہوں نے ہرن سمجھا اور ہرن سمجھ کے اس کو مارا ہے۔ بندہ دور تھا، ان کی نظر کمزور تھی، بڈھا بندہ تھا، بوڑھے بندے نے جا کر ایسا کر دیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ ان کی پوری برادری کو جمع کرو، لہذا اب جرمانہ ان کی پوری برادری پر کرو۔ برادری اتنی شریک ہے، کیوں کرو؟ آئندہ کے لیے اگر کلاشن کوف گھر سے نکالے گا تو گھر والے نہیں، پوری برادری روکے گی، بوڑھے کو روکو، کل تو اس کا جرمانہ ادا کیا ہے، کل تو اس کا جرمانہ ادا کیا ہے، لہذا اس کو روکو۔ صرف گھر والے نہیں روکیں گے بلکہ پوری برادری روکے گی، اس لیے کہ اس کا جرمانہ ادا کیا انہوں نے۔ جس نے چٹی ادا کی ہوگی تو روکیں گے، اگر اس کے گھر والے کریں گے تو ہو سکتا ہے گھر والوں سے طاقتور بیٹے کہیں جی وہ ہمارا بابا تو ہماری بات نہیں مانتا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ایسا کرو اس کی پوری برادری پر جرمانہ لگاؤ تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کام ہی کوئی نہ کرے، پوری برادری اس کو روکے، ڈنڈے سے روکے۔ بابا آئندہ کے لیے کلاشن کوف نہ لیا کر، گھر بیٹھا رہیا کر، جب تیرا جی چاہے تو آئندہ کے لیے تجھے 2 کلو گوشت خرید کر دے دیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے ان کا بہت بڑا، شریعت کے اندر رشتہ داروں کا بہت بڑے حقوق ہوتے ہیں، بہت حقوق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ دار اسلام سے بھی خارج ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کسی کا رشتہ دار کوئی اسلام سے بھی خارج ہے، تب بھی اسلام سے خارج ہے، وہ آپ کے ترکے کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کر رہے، اس کے ساتھ وہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو ادب کے ساتھ اس کو بٹھاؤ، اور ادب کے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کو پانی بھی پلاؤ۔ ہاں آپ اس کے پاس نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کو بتاؤ کہ ہمارا مذہب تم سے اوپر ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تمہاری حیثیت نہیں، تمہارے برتن میں ہم کھانے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب آپ کے پاس آئے تو اس کو کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ۔ جب بدر کے اندر کفار گرفتار ہو کر آئے، 70 قیدی ہو کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، ان کو کون کون کھانا کھلائے گا؟ سارے صحابہ کی ذمہ داری لگائی گئی نا، سب کو کھانا کھلایا، بڑی عزت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب انہوں نے مہمان نوازی دیکھی اور ان کا کھانا دیکھا
قربان جائیے ان صحابہ پہ، جب انہوں نے ایسا دیکھا تو انہوں نے یہ محبت دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگے ہم کسی اور چیز سے نہیں، ہم تلوار سے نہیں ڈرے، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرے، لیکن جو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا نا، محبت دکھائی، اس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ میں حکم کروں نوجوانوں کو یہ کہ وہ جمع کریں میرے لیے لکڑوں کو، پھر میں حکم دوں نمازیوں کو، بس وہ کھڑے ہو جائیں تو وہ جلائیں آگ کو، اور ایسے لوگوں کو ان کے اوپر ڈالیں جو نماز پر نہیں آتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں سوال کیا گیا، ایک آدمی نے سوال کیا کہ وہ پوچھنے لگے کہ اس آدمی کے متعلق کہ جو پورے دن روزے بھی رکھتا ہے اور ساری کی ساری رات مصلی پہ بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن وہ جمعہ اور جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتا، فرمایا وہ جہنمی ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور فرمایا کہ بیان کیا گیا ہے کہ لا یشہدون الجماع والجمعہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ رغبۃ عنہا، اس کے اندر اس کو رغبت دلانا ہے، واستخفافا فلحقا وتھا وہاوناہا، کہ اس کو بتانا ہے کہ اس کے اندر معافی نہیں ہے، اس کے اندر معافی نہیں ہے، کہ یہ نہ سوچ کہ تجھے معافی مل جائے گی، بلکہ کسی قسم کی معافی نہیں ہے، لہذا جب بھی جماعت کا ٹائم ہو فوراً جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، جب بھی جمعے کا دن ہو تو فوراً جمعے کے اندر جمعے کی نماز کو ادا کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔